اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن 23 نومبر 2020 کی تاریخ ہے اور معمول و دستور کے مطابق آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں ہمیشہ ہی اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر و موجود رہا کریں، عبارت خوانی کیا کریں، پھر سبق کے ترجمے، مطالب، ما لہو اور ما علیہ کی تفصیلات کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار کیا کریں، پھر ان کا اعادہ بھی جاری رکھیں۔ یہ ساری توقعات کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس فرصت و غنیمت اور مہلت و سہولت کا جو وبائی حالات میں میسر آئی ہے، ان کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اس میں قطعی کوتاہی نہ کی جائے۔ آج کے سبق کے آغاز سے پہلے بتا دوں کہ کل جو آپ نے پڑھا تھا وہ مائع مستعمل کے حکم کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ نجس ہے یا نجاست غلیظہ کے طور پر ہے، نجاست خفیفہ کے طور پر ہے یا کراہت کے طور پر ہے۔ یہ سارے احکام کل آپ نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد آج جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ اس کا آغاز یوں کرتے ہیں: وَكُلُّ إِحَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ إِلَّا جِلْدُ الْخِنْزِيرِ وَالْآدْمِ اعْلَمْ أَنَّ الدَّبَاغَةَ هِيَ إِزَالَةُ النَّتَنِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ مِنَ الْجِلْدِ اعْلَمْ أَنَّ الدَّبَاغَةَ هِيَ إِزَالَةُ النَّتَنِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ مِنَ الْجِلْدِ فَإِنْ كَانَتْ بِالْأَدْوِيَّةِ كَالْقِرْزِ وَنَحْوِهِ يَطْهُرُ الْجِلْدُ لَا يَعُودُ نَجَاسَةً أَبَدًا أَوْ كَمَا قَالَ۔ اب آج بتا رہے ہیں کہ ہر وہ کھال جسے دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے سوائے مسٹر خنزیر کی کھال کے اور حضرت آدمی کی کھال کے۔ کل احاب، ہر وہ کھال جسے دباغت دے دی جائے، فقط طہورا، تو وہ پاک ہو جاتی ہے امور مختلفہ میں استعمال کرنے کے لیے سوائے مسٹر خنزیر کے اور سوائے حضرت آدمی کی کھال کے، کہ ان دونوں کی کھال نہ تو دباغت کی جا سکتی ہے اور دباغت پر قابل انتفاع نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے مائع مستعمل کے باب میں یہ کھال کی دباغت کا بیان کیوں ذکر کر دیا اور کیوں پیش کیا، جبکہ ہونا چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو نجاست کی طہارت کے باب میں بیان کیا جاتا۔ نجاستوں سے طہارت و صفائی کے باب میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں مائع مستعمل کے حکم کے باب میں اس کا بیان ہونا چاہیے، کیونکہ مناسبت وہیں پائی جا رہی ہے۔
تو اس کا جواب بہت سیدھا اور دو ٹوک ہے، اور وہ یہ ہے، اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جناب والا، کھال کے مشکیزہ وغیرہ میں یا کھال کے اور دوسرے اور بھی ظروف بنتے ہیں یا برتن بنتے ہیں، ان برتنوں میں رکھے ہوئے پانی کا استعمال جائز ہے یا نہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، برتن اور کپڑے، مکان وغیرہ صاف اور پاک کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی وضو اور غسل سے متعلق ہے اور پانی کی ایک قسم یہ بھی ہے، اس مناسبت سے وضو اور غسل کی بحث سے یہ بات متعلق ہے۔ تو اس بات کا اشارہ ہوا کہ جو چیز کھال کو دباغت دی جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اس میں رکھا ہوا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے، پاک ہوتا ہے، لہذا اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، اس لیے دباغت کا ذکر یہاں کر دیا۔ اب یہاں لفظ کل ہے، یہاں پر کلو احابن، ہر کھال جو دباغت دی جائے، تو کل سے تنبیہ اور اشارہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر دباغت کے بعد کھال کے پاک ہونے کا حکم عام ہے، کہ دباغت دے دینے کے بعد، انسلاخ کے بعد اور نجاست کی کشید کے بعد کھال پاک صاف ہو جاتی ہے، اور یہ پاکی اور صفائی عام ہے ان تمام کھالوں کے لیے، چاہے وہ کھال ان جانوروں کا ہو جن جانوروں کا گوشت کھانا شرعاً جائز ہے، یا ان جانوروں کا ہو جن کا گوشت کھانا شرعاً جائز نہیں ہے، ان جانوروں کی بھی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ حدیث میں یہ وارد ہے، ایما احاب دوبغا فقط طہورا، جو بھی کھال کو دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس میں اختلافات بہت سارے ہیں، تو یہاں یہ جان لیجئے کہ ساری کھالیں پاک ہو جاتی ہیں، یہ ہے۔ تو فقط طہورا بکل احاب دوبغا فقط طہورا سے یہی اشارہ ہے کہ سارے کے سارے وہ ساری کھالیں وہ پاک ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد الا جلد، یہ استثناء ہے، سوائے خنزیر اور آدمی کی کھال کے کہ یہ پاک نہیں ہوتی، یا بلکہ یوں کہیے کہ خنزیر کی کھال پاک نہیں ہوتی، اور حضرت آدمی کی کھال جو ہے قابل انتفاع احتراماً نہیں ہوتی ہے، یہ ہے۔ تو گویا کہ الا جلد الخنزیر سے استثناء فرمایا ہے۔ استثناء کر کے اشارہ کس بات کا ہے؟ اس بات کا اشارہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ معقول اللحم جانور یا غیر معقول اللحم جانور، بلکہ اس میں اشارہ ہے کہ کتے کی بھی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس بنا پر اسے یہ بات کہی گئی کیونکہ کتا نجس العین نہیں ہے، جیسا کہ ہدایہ بنایا عنایہ وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ کتا نجس العین نہیں ہے، لہذا اس کی کھال بھی پاک ہو جایا کرے گی، جبکہ خنزیر نجس العین ہے، اس کی کھال کسی بھی طرح پاک نہیں ہوتی ہے۔ لہذا کل احاب دوبغ فقط طہر الا جلد الخنزیر، ہر وہ کھال جسے دباغت دی جائے پاک ہو جاتی ہے، سوائے خنزیر اور آدمی کی کھال کے، سے اشارہ ہے کہ کتے کی کھال بھی پاک ہو سکتی ہے، بئی وجہ کہ وہ نجس العین نہیں ہے، جبکہ خنزیر جو ہے نجس العین ہے۔ اب ایک سوال اور بھی ہے، ایک اعتراض ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جب استثناء فرمایا ہے الا جلد الخنزیر والآدمی، تو استثناء کرنے میں سب سے پہلے استثناء کیا ہے خنزیر کا،
پھر اس کے بعد آدمی کی کھال کا، کہ سوائے آدمی اور خنزیر کی کھال کے کہ یہ پاک نہیں ہوتے، قابل انتفاع نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ بجائے خنزیر کے پہلے یہ کہا ہوتا الا جلد الآدمی والخنزیر، پہلے آدمی کو مقدم کر دیا جاتا اور خنزیر کو مؤخر کر دیا جاتا، لیکن خنزیر کو مقدم کیوں کیا ہے اور آدمی کو مؤخر کیوں کیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے، یہ اعتراض کیا لوگوں نے۔ تو اس بارے میں بھی واضح جواب اور دو ٹوک یہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی کا ذکر بعد میں اور خنزیر کا ذکر پہلے جو الا جلد الخنزیر والآدمی میں ہے، وہ یاد رکھیے آپ کہ یہ مقام جو ذکر کا ہے، یہ مقام تعظیم نہیں بلکہ مقام توہین ہے، مقام عزت نہیں بلکہ مقام اہانت ہے۔ تو ناپاک ہونے میں سب سے پہلے خنزیر کو اس لیے رکھا کہ دباغت سے پاک نہیں ہوتی ہے کھال، یہ باعث توہین ہے، باعث اہانت ہے، اس لیے مسٹر خنزیر کو آگے رکھا کہ اہانت میں اسے آگے رکھا جائے۔ اور حضرت آدمی کی کھال اگرچہ پاک ہے، صاف ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، نجس العین نہیں ہے، لیکن احتراماً یہ قابل انتفاع نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی دباغت کی جا سکتی ہے، اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اب آپ کو بات ذہن میں آ گئی ہوگی کہ یہاں پر مقام توہین کی وجہ سے ہے نا، یہاں پر خنزیر کو پہلے رکھا، جبکہ جہاں پر مقام تعظیم ہوتا ہے تو وہاں پر پہلے حضرت انسان کا ذکر آتا ہے۔ اب یہ ہے کہ خنزیر کی کھال کا نہ پاک ہونا دباغت سے یہ کیوں ہے؟ تو اس کا دو ٹوک جواب ہے کہ چونکہ خنزیر نجس العین ہے اور اس کی کھال میں جتنے بھی اجزاء ہوتے ہیں، کھال میں جتنے بھی ذرات ہوتے ہیں، جتنے بھی اجزاء ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ایسے ہوتے ہیں کہ اگر دباغت دی جائے گی تو کہتے ہیں صاحب وہ سب کے سب اجزاء جو ہے دباغت سے زائل نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ عین نجاست ہوتے ہیں، جبکہ دباغت کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ان نجاستوں کو دور کر دیتی ہے جو نجاست عارضہ کہلاتی ہے، جو کیا کہتے ہیں انسان کے جو اعضاء کے رطوبات میں شامل ہو جاتی ہے اور گھل مل جاتی ہے، ان کو کشید کر لیتی ہے۔ لیکن مسٹر خنزیر کا تو حال یہ ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ، ریشہ ریشہ، ہر چیز اس کی جو ہے اس کے کھال کی وہ نجس العین ہے، تو وہ بھلا دباغت سے کیسے پاک ہوگی؟ اسی لیے کہا گیا کہ فقط طہورا، ہر وہ کھال جسے دباغت دی جائے فقط طہورا تو پاک ہو جاتی ہے، الا جلد الخنزیر، سوائے مسٹر خنزیر کے کھال کے اور حضرت انسان کے کھال کے، کہ یہ قابل انتفاع نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ دباغت جو ہے آدمی کی کھال پر جو اطلاق ہوا ہے کہ آدمی کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی، اس بارے میں کیا رائے ہے فقہا کا، ائمہ کرام کا؟ تو اس بات پہ سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ خنزیر کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ نجس العین ہے اور نجس العین ہونے کی وجہ سے اس کا ریزہ ریزہ ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن اس بارے میں اختلاف ہے لوگوں کا، اور بہت شدید اختلاف ہے کہ دونوں کے دونوں کھال دباغت کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، یعنی جناب مسٹر خنزیر کی کھال اور حضرت آدمی کی کھال، ان دونوں کی کھال دباغت کے قابل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہ سوال ہے۔ اب اس سوال کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی
استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 24 نومبر 2020 کی تاریخ ہے اور جیسا کہ معمول رہا ہے اسی حساب سے آج پھر آپ کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے، اور ایسے میں ہم امید رکھیں گے آپ لوگوں سے کہ آپ سبھی بچے اپنی اپنی کتابیں لے کر اپنی کتابیں لے کر موجود رہیں، حاضر رہیں اور آنے والے سبق کی عبارت خوانی کرتے رہیں۔ اس کے بعد پھر عبارت خوانی کر کے سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہو ما علیہ وغیرہ کو بغور سماعت کریں، اور حسب معمول ان کا اعادہ بھی کریں، ان کی تکرار بھی کریں، اور اہتمام تعلیم و تعلم میں کوئی کمی اور کاست باقی نہ رکھیں۔ کہنا یہ ہے کہ کل آپ نے کھال کی دباغت کی بحث کو آپ نے سنا تھا، اور ہر وہ کھال جسے دباغت دی جائے پاک ہو جاتی ہے سوائے حضرت انسان کی کھال کے اور مسٹر خنزیر کی کھال کے۔ یہ کل آپ نے بحث پڑھی تھی، لیکن اب سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہے کہ آدمی کی کھال اور خنزیر کی کھال کے بارے میں بحث آگے بڑھاتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں کہ آیا یہ خنزیر کی کھال اور حضرت انسان کی کھال دباغت کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے، یعنی دباغت کو قبول کرتی ہے یا نہیں ہے، اسی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں علم ان الدباغت ہے ازالۃ النتن والرطوبات النجسہ من الجن فإن كانت بالأدویہ كالقرص ونحوه يطهر الجلد لا يعود نجاستاً ابدا۔ تو اب یہاں سے اعتراض یہی وارد ہوا تھا کل کہ آیا دونوں کے دونوں کی کھال قابل دباغت ہے یا نہیں؟ تو اس میں بڑا اختلاف ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے، بہت سے فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قابل دباغت ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اس کی کھال جو ہے پرت در پرت خنزیر کی میلی ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قابل دباغت ہوتی ہے، یعنی ان دونوں کی کھال کہتے ہیں اگر قابل دباغت ہو بھی جائے تو پاک نہیں ہوتی ہے، دباغت دے بھی جائے تو پاک نہیں ہوتی۔ اب ایک اور اختلاف یہ ہے کہ انسان کی انسان کی کھال، حضرت انسان کی کھال دباغت کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ حضرت انسان کی کھال قابل دباغت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت انسان کی کھال کو دباغت نہیں دی جا سکتی؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حضرت انسان کی کھال اتنی لطیف اور اتنی رقیق ہوتی ہے کہ اس کا سلخ ممکن نہیں ہے۔ سلخ کا مطلب ہوتا ہے کشید کرنا، انسلاخ کرنا، کھینچنا، لہذا سلخ نہیں کر سکتے، اتنی نازک اور لطیف اور اتنی رقیق ہوتی ہے، اس لیے دباغت ممکن نہیں ہے۔ لیکن کچھ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ حضرت انسان کی کھال قابل دباغت تو ہوتی ہے، لیکن اتفاق اس بات پر انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر اسے دباغت دی جائے حضرت انسان کی کھال کو تو دباغت تو قبول کر لے گی، پاک ہو جائے گی، لیکن اس کا سلخ کرنا یا اس کو کشید کرنا اس لیے حرام ہے کیونکہ
وہ مکرم ہے، مشرف ہے، یعنی از روئے کرامت و عزت کے یہ سلخ کرنا حرام ہے، جیسے اور دیگر کتابوں میں مثلا ہدایہ وغیرہ میں بیان کیا ہو، مثلا یہ ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ خنزیر کے کھال کے ناپاک ہونے میں یا اس کی دباغت کے ناقابل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے نا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ کرامتاً اور شرافتاً حضرت انسان کی کھال سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ پہلی بات تو لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں، یہ ایک امر آخر ہے۔ امر آخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ حکم ہے کہ اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے احترام کی خاطر، لیکن دباغت قبول کرے گی کہ نہیں کرے گی کھال؟ تو بہت سارے فقہا فیصلہ کن قول یہ فرماتے ہیں کہ خنزیر کی کھال ہو چاہے آدمی کی کھال ہو، دونوں کے دونوں ناقابل دباغت ہیں۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ قابل دباغت ہے تو اسے بھی بعض روایتوں کے تحت صحیح کہا گیا ہے۔ کل ملا کر کے ہر وہ کھال جسے دباغت دی جائے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، سوائے خنزیر کے کھال کے اور حضرت انسان کے کھال کے۔ اتفاق کیوں نہیں جائز ہے؟ کہا اس لیے جائز ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ نجس العین ہے خنزیر، اور حضرت آدمی کی کھال محترم ہے، قابل انتفاع نہیں ہے۔ تو گویا کہ جو کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اس سے وضو اور غسل جائز ہوتا ہے، اور اس کے بعد خنزیر والی کھال میں ہرگز جائز نہ ہوگا، اور حضرت آدمی کی کھال میں ہرگز جائز نہ ہوگا، کیونکہ خنزیر والی کھال میں اس لیے جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس سے فائدہ اٹھانا نجاست کی بنیاد پر حرام ہے، اور حضرت انسان کی کھال میں کوئی چیز رکھی ہو اس کا استعمال کرنا کرامتاً حرام ہے۔ یہی شریعت کا حکم ہے کہ کرامتاً حضرت آدمی کی کھال کا استعمال نہیں ہوگا، شرافتاً حضرت آدمی کے کھال میں کچھ رکھی ہوئی چیز یا رکھا ہوا پانی قابل استعمال نہ ہوگا، ورنہ خنزیر میں تو قطعی نہیں، کیونکہ نجاستاً اور عین نجاست کی بنیاد پر ایسا ہے۔ پھر اس کے بعد اب فرماتے ہیں علم، جان لیجئے کہ دباغت ہے کیا۔ کہتے ہیں دباغت کیا چیز ہے؟ کأن الدباغت ہے ازالۃ النتن، دباغت کہتے ہیں بدبو کو دور کرنے کو، ہے نا، بدبو کو دور کرنا، یعنی کھال کے اندر جو غلاظت ہوتی ہے، نجاستیں ہوتی ہیں، یا اس کے اندر رطوبتیں ہوتی ہیں، یا اس کے اندر بدبو ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ تعفن ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو کشید کر لینا، کھینچ لینا، انسلاخ کر لینا، یہی دباغت ہے۔ یہ ہے تو ازالہ سے اس بات کا اشارہ ہوا، ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دباغت دینے والا چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان کا فرد ہو، چاہے کافر کا فرد ہو، چاہے بچے کا فرد ہو، چاہے مجنوں کا فرد ہو، یا عورت کا فرد ہو، یا مرد کا فرد ہو، کوئی بھی فرد ہو، اگر دباغت دینے والا کوئی ایسا ہے نا، تو کہتے ہیں وہ دباغت ہو جائے گی، پاکی اور صفائی کھال کی ہو جائے گی، بدبو نکل جائے گی، دباغت کا اطلاق ہو جائے گا۔ اسی لیے اس کو مطلق رکھا کہ بس دباغت ہی ازالہ نتن ہے، دباغت ازالہ نتن ہے، یعنی کہ مطلقاً کہا، یہ نہیں کہا کہ ازالۃ الکافر، ازالۃ المسلم، ازالۃ المرأہ، ازالۃ الصبی وغیرہ وغیرہ، کچھ نہیں کہا، مطلقاً کہا کہ ازالہ کر دینے سے وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔
اب وہ کیا ہے؟ النتن، بدبو کو اور رطوبتوں کو نکال دینے کا نام. اور کیسی رطوبتیں؟ النجسہ، جو ناپاک رطوبتیں ہوتی ہیں من الجلد، کھال کے اندر، ان کو باہر کر دینے کا مطلب ہوتا ہے دباغت. تو آپ نے اتنا سمجھ لیا ہوگا کہ دباغت اصل میں ہے کیا اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے. پھر دباغت کن کن کھالوں کی ہو سکتی ہے، پھر ان کھالوں کا استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں، دباغت دینے والا کون ہونا چاہیے اور نہ دینے والا کون ہونا چاہیے، یہ سب آپ نے جان لیا. دباغت کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ آپ نے جان لیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ دباغت کی امکانت، یہاں سے مصنف پھر ایک اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اگر یہی دباغت ہو بالادویہ تو دباغت کی دو قسمیں ہو گئی، ہے نا. یہاں سے دباغت کی قسموں کی طرف بتا رہے ہیں. دباغت دو طرح کی ہوتی ہے. فَإِنْ كَانَتْ بِالْأَدْوِيَةِ، اگر یہ دباغت دواؤں کے ذریعہ ہو، جیسے کلقرز پتی ہے، جیسے کہ وہ ببول کی چھال ہے، وہ نحوی، اور اس طرح کی اور وہ چیزیں ہیں کہ یطہر الجلد، جس سے کہ کھال پاک ہو جاتی ہے. کہتے ہیں ایسی دباغت میں جن میں ببول کی چھال، پتی وغیرہ، بیر کی پتی وغیرہ ملا کر دی جائے، کہتے ہیں وہ اس میں نجاست پھر لوٹ کر کبھی نہیں آتی ہے. چاہے اس کے بعد پانی میں کیوں نہ بھیگ جائے، بھیگنے کے بعد بھی نجاست اس میں عود کر کے نہیں آتی ہے. یہ ہے نجاست حقیقی، دباغت حقیقی ہے نا. اس دباغت کو ہم دباغت حقیقی کہتے ہیں. تو گویا کہ دباغت کی دو قسمیں، پہلی قسم ہو گئی. دباغت حقیقی یہ ہوئی کہ رطوبتوں کو، نجاستوں کو زائل کیا جائے دواؤں کے ذریعہ، جیسے نمک ہے، یا کیا کہتے ہیں کہ انار کے چھلکے ہیں، یا ببول کے چھلکے ہیں، یا سلم ایک پیڑ آتا ہے اس پیڑ کے پتے ہوں. تو یہ دباغت حقیقی ہے، جس دباغت کے بعد پھر کبھی بھی نجاست اس میں لوٹ کر نہیں آتی ہے، چاہے کھال پانی میں بھیگ کیوں نہ جائے. یہ حال ہوتا ہے. اسی لیے مصنف نے کہا فَإِنْ كَانَتْ بِالْأَدْوِيَةِ، اگر یہ دباغت دواؤں کے ذریعہ ہو، تو جیسے کہ وہ بیر کی پتی ہے، بیر کی چھال ہے، ببول کی چھال وغیرہ ہے، یا اور کیمیکل وغیرہ ہیں، ان چیزوں سے ہو تو یطہر الجلد، جلد پاک ہو جاتی ہے. لا یعود نجاستاً ابدا، کوئی نجاست اس کے بعد واپس نہیں آتی ہے. اب اس کے بعد وَإِنْ كَانَتْ بِالتُّرَابِ، یہ دباغت کی دوسری قسم کی جانب اشارہ ہے. اور یہی دباغت اگر مٹی سے ہو اور بالشمس، یا سورج سے ہو، یعنی دھوپ سے ہو، تو بھی کہتے ہیں یطہرو، وہ کھال پاک ہو جاتی ہے. کب؟ اذا یبسا، جب وہ کھال سوکھ جاتی ہے، سوکھنے کے بعد پاک ہو جاتی ہے. تو گویا کہ اس کو ہم نجاست حکمی، دباغت حکمی کہتے ہیں. تو دباغت حقیقی پہلے والی تھی دواؤں سے، اور اب جو ہے نجاست کیا کہتے ہیں دباغت حکمی ہے، جس کو اب بیان کر رہے ہیں. اس کی مزید بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. آج 1 دسمبر 2020 کی تاریخ ہے، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ معمول اور دستور کے مطابق آپ سب لوگوں کے نصاب کی کتاب شرح بقایا کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور
ایسے میں ہمیں یقین ہے کہ آپ تمام طلباء اپنے معمول کے مطابق مستعد ہوں گے اور اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر و موجود رہ کر آنے والے سبق کی عبارت خوانی کریں گے. پھر اس کے بعد سبق کو بغور سماعت کر کے اس کے ترجمے، مطالب اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر کے ان کی تکرار کریں گے اور ان کا اعادہ بھی جاری رکھیں گے. فرصت و غنیمت کے اس وقت میں آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ سلسلہ وار اپنے اسباق کو پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، سماعت کرتے جائیں اور یاد کرتے جائیں کہ اس وقت کی روٹین آپ کی یہی بنی ہوئی ہے. اس سے پہلے ابھی آپ نے جو سبق پڑھا تھا، ہر وہ چمڑا جسے دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے سوائے خنزیر اور حضرت انسان کی کھال کے. تو اس پر بحث چلی تھی کہ دباغت کسے کہتے ہیں، پھر دباغت کی قسمیں کیا ہیں، دباغت لغوی کیا ہے اور دباغت اصطلاحی کیا ہے، پھر دباغت کی کتنی قسمیں ہیں، یہ آپ کو سب بتایا جا چکا ہے. تو اب جو ہے پہلی قسم، دو قسمیں ہوتی ہیں دباغت کی جس کا ذکر ہو چکا ہے، دباغت حقیقی اور دباغت حکمی. دباغت حقیقی کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ انسلاخ جلد یعنی کھال کو کشید کرنا دو طرح سے ہوتا ہے. پہلی قسم ہے کہ اگر اسے دواؤں کے ذریعہ کھال کی گندگی کو باہر کی جائے، جیسے کہ دوا ہے، پتی ہے، کیمیکل ہے، ببول کی چھال وغیرہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کو دباغت حقیقی کہتے ہیں. لیکن اب اس کی آج جو ہے دوسری قسم کی جانب بحث کر رہے ہیں، جس کی جانب وہ مصنف فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ بِالتُّرَابِ أَوْ بِالشَّمْسِ يَطْهُرُ إِذَا يَبِسَ ثُمَّ إِنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ هَلْ يَعُودُ نَجَسًا. فعن أبي حنيفة روايتان وعن أبي يوسف إن سار بالشمس بحيث لو ترك لم يفسد كان دباغا. وعن محمد جلد الميتة إذا يبس ووقع في الماء لم ينجس من غير فصل أو كما قال. تو دباغت حقیقی جو پہلی قسم تھی وہ کیا ہے وہ آپ کو بتایا جا چکا، اور دباغت حقیقی کے بارے میں ایک بات اور بھی آپ کو بتائی گئی تھی کہ دباغت حقیقی جب کھال کی کر دی جاتی ہے تو وہ دوبارہ اگر وہ کھال کہیں پانی میں بھیگ جائے تو اس میں کبھی بھی نجاست لوٹ کر نہیں آتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی ہے. اور یہ امر اتفاقی ہے، تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ اگر دباغت حقیقی کھال کو دی جائے تو اس میں نجاست واقع ہوگا، پانی میں بھیگنے کے بعد نجاست عود نہیں کرتی. لیکن اختلاف اس بارے میں ہے کہ دباغت حکمی جب دی جائے اور دباغت حکمی کے بعد کھال سوکھ جائے اور سوکھنے کے بعد پھر پانی میں بھیگ جائے تو اس میں نجاست عود کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اختلاف اس کے بارے میں ہے. تو اسی دباغت حکمی کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَتْ بِالتُّرَابِ وَإِنْ كَانَتْ بِالتُّرَابِ اور اگر مٹی کے ذریعے دباغت دی جائے، یعنی دباغت حکمی اس دباغت کو کہتے ہیں جس میں مٹی کے ذریعے مٹی میں لوٹ پوٹ کر کے کھال کو پاک کیا جائے، او بالشمس یا سورج اور دھوپ کے اندر رکھ کر اسے سڑا گلا کر سکھا کر پاک کیا جائے تو یطہر.
تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہے. کب؟ اذا یبسا، جب وہ سوکھ جائے. ہاں، کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ نجاست پاک ہو جاتی ہے تو نجاست لوٹ کر نہیں آتی ہے جب تک کہ کوئی دوسرا سبب نہ پا لیا جائے جو نیا سبب ہو. یہ جو کیا کہتے ہیں دباغت حقیقی میں ہوتا ہے. لیکن اگر دباغت حکمی دی گئی ہے جو مٹی سے ہوتی ہے یا سورج سے ہوتی ہے، سکھا کر ہوتی ہے اور سکھا کر وہ پاک ہو جاتی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سوکھنے کے بعد پانی میں بھیگ جاتی ہے تو یہ ناپاک ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. اسی کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں ثم ان اصابہ الماء. پھر اختلاف اس بارے میں ہے کہ اگر اس کو پانی مل جائے، یعنی کہ دباغت حکمی کے طور پر دباغت دی گئی کھال کو پانی لگ جائے تو حل یعود نجسن، تو کیا نجس اور ناپاک یا نجاست اس میں لوٹ آئے گی؟ تو اس میں کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں فعن ابی حنیفہ. تو اس سلسلے میں کہ دباغت حکمی والی کھال اگر پانی میں بھیگ جائے، اس میں بھیگنے کے بعد نجاست عود کرتی ہے یا نہیں، وہ ناپاک ہو جاتی ہے یا نہیں، کہتے ہیں فعن ابی حنیفہ. اس میں امام اعظم کے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتان، دو روایتیں ہے نا. دو روایتوں کا مطلب یعنی امام اعظم نے دو قول ارشاد فرمایا. پہلا قول، پہلی روایت تو یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی دباغت حکمی دیتا ہے اور وہ کھال سوکھ جاتی ہے اور پانی میں پھر بھیگ جاتی ہے تو نجاست اس میں لوٹ آئے گی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نجس رطوبتیں جو ہوتی ہیں اس کے تر ہونے کی وجہ سے پانی کے ذریعہ وہ پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں اور بحال ہو جاتی ہیں پانی میں بھیگنے کی بنیاد پر، لہذا وہ نجس ہو جائے گی اور نجاست لوٹ آئے گی. یہ تو امام اعظم کی پہلی روایت ہو گئی. لیکن امام اعظم کی جو دوسری روایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو نجاست لوٹتی ہے، اگر مان لیے تو وہ نجاست وہ والی نجاست نہیں ہے جو پہلے موجود تھی، بلکہ وہ نجاست جا چکی ہے. وہ نجاست جا چکی ہے. ہلو، کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہے ہیں دن میں کیا بنے گا، جو گیا من یا میں پھر بھرتا؟ جو بھی بنا لو بس اتنا کہہ دو. ہاں ٹھیک ہے. بول رہے ہیں وہی بھرتا بھجیا بنا لیں یا میتھی کھچڑی. نہیں، بھرتا. ٹھیک. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امام اعظم کی دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ جو نجاست لوٹتی ہے دباغت حکمی والے کھال کے تر ہونے کے بعد، یہ وہ نجاست نہیں ہوتی جو پہلے موجود تھی، ہے نا. وہ نجاست جا چکی ہے، اس کے اثرات جا چکے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی پاک ہو جاتی ہے جیسے وہ زمین جس میں کوئی گندگی لگ گئی ہو، پیشاب وغیرہ، پھر وہ زمین سوکھ جائے اور سوکھنے کے بعد پھر اس میں پانی اگر پڑ جائے تو ایک روایت یہ ہے کہ نجاست لوٹ آئے گی اور دوسری روایت یہ ہے کہ صاحب نجاست نہیں لوٹے گی. تو بالکل یہی حال دباغت حکمی کا ہوگا. تو اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی دو روایتیں مانی گئی. ایک روایت نجاست لوٹ جانے کی ہے اور دوسری روایت نجاست نہ لوٹنے کی ہے. لیکن اسی دباغت حکمی کے بارے میں امام ابو یوسف کا جو اختلاف ہے کچھ الگ انداز کا ہے. ان کا یہ فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں وعن ابی یوسف ان سار بالشمس. امام اعظم ابو یوسف سے مروی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دھوپ سے دباغت دی جائے
اور دباغت یوں دی جائے کہ بحیث ہو، اس طرح سے دی جائے کہ لو تورے کا اگر اسے چھوڑ دیا جائے لم یفسد تو وہ کھال فاسد اور گندی نہ ہوگی، تو کانا دباغن تو یہ دباغت کہی جائے گی، اور دباغت ایسی جو ناپاک نہ ہو۔ مطلب نہیں سمجھا آپ نے؟ یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اگر کھال پاک نہ ہو، فاسد نہ ہو، دباغت دینے کے بعد کھال اگر چھوڑ دی جائے اور فاسد نہ ہو، اور فاسد کس سے نہ ہو؟ تعفن وغیرہ سے، بدبو اور گندگی کی وجہ سے، تو گویا اگر تعفن سے، بدبو سے اور درگندھ سے اگر اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ناپاک رطوبتیں اس کے اندر ابھی موجود ہیں۔ یہ امام ابو یوسف فرما رہے ہیں کہ اگر دھوپ میں یا جس طرح بھی ہو دباغت حکمی دی جائے اگر، اور دھوپ میں سکھا دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے، اب فاسد نہ ہو وہ کھال، تعفن سے، بدبو سے یا کوئی گند سے، درگند سے، اس طرح سے وہ برباد نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ صاحب اگر نہ ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس کی رطوبتیں، نجاستیں، گندگیاں اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب جا چکی ہیں، لیکن اگر وہ فاسد ہو جائے تو کہتے ہیں وہ دباغت نہیں ہوگی اور وہ کھال ناپاک ہوگی، ان کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ یہ امام ابو یوسف کا قول ہے۔ اسی لیے امام ابو یوسف کے بارے میں فرماتے ہیں وعن ابی یوسف انصار بالشمس، اور امام ابو یوسف سے روایت ہے کہ اگر دھوپ میں ہو جائے یہ کھال شامل، یعنی ہو جائے دباغت کے طور پر، بحیث ہو اس حیثیت سے کہ لو تورے کا کہ اگر اس کھال کو چھوڑ دی جائے لم یفسد تو فاسد نہ ہوگی، کانا دباغن تو یہ دباغت ہو جائے گی۔ جبکہ اس میں ایک اختلاف امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے، وہ ذرا تفصیلی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صاحب وعن محمد جلد المیتۃ اذا یبسا، جب مردے کی کھال سوکھ جاتی ہے، ووقع فی الماء اور پانی میں گر جاتی ہے، تو لم ینجس من غیر فصل تو وہ ناپاک نہیں ہوتی بلا کسی تفصیل کے۔ بلا کسی تفصیل کا مطلب سمجھا آپ نے؟ گویا یہ ایک تفصیلی بحث اس طور پر ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چاہے وہ سوکھی ہو، چاہے دباغت حکمی ہو، چاہے دباغت حقیقی ہو، کوئی بھی ہو، یہ بحث چھیڑ رہے ہیں جس کو ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔